خاص قسم کا رسول مراد ہے، سمجھا؟ تو یہ ان کی دعا ہے۔ اسی طرح سے قرآن شریف اس لفظ کو لے کے آگے کتنی جگہ اور رسول 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 کا لفظ لیتے جا رہا ہے، اور اس رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ مثلا خود جو عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے سورہ الصف میں، وہاں بھی یہ لفظ آتا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں ایک خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ وہ رسول کا لفظ جو ہے وہ چلا آتا ہے، ساری امتوں میں منتقل ہوتا چلا رہا ہے۔ تو وہاں یحییٰ علیہ السلام سے بھی اسی بات کو پوچھ رہے ہیں، کیا تم وہ رسول ہو، یعنی جس کا ہم کو انتظار ہے، جس کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں؟ لیکن حضرت یحییٰ نے کہا کہ نہیں، وہ میں وہ نہیں ہوں۔ تو سوال یہ ان سے کوئی پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ ایلیا تو معلوم ہے کہ الیاس ہیں، مسیحا معلوم ہے کہ تم نے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا، یہ وہ رسول سے مراد کون ہے؟ وہ کون ہے؟ آ چکے اگر دنیا میں تو کہیں کو پوچھ رہا ہے تم وہ ہو کیا؟ اگر نہیں آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ رسول کون سا ہے جو پھر آیا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اس لیے میں نے کہا کہ اس بائبل کو بالکل اس کا حلیہ خراب کر دینے کے باوجود یہ ٹکڑا جو ہے اس میں سے ہٹ نہیں پا رہا ہے، اللہ میں نے اس کو رکھا ہوا ہے وہاں جمع کر۔ تو یہاں فرمایا اے اہل کتاب، آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم، جو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تم سے بہت سی باتیں جن کو تم نے چھپا کے رکھا ہوا تھا کتاب میں، جو احکام اور مسائل تھے، شریعت تھی، ان کو کس طرح سے انہوں نے بدل ڈالا، اور جو حقیقتیں تھیں ان کو چھپا کے رکھی۔ چھپانے کی حالت تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک کیس آپ کے سامنے لایا گیا، اور وہ کیس تھا زنا کا، انہی اسرائیلیوں میں کا تھا۔ تو وہ کیس لایا گیا، تو وہ کیس آپ کے پاس اس لیے لایا گیا کہ ان کی نیت یہ تھی کہ چونکہ یہ بہت سہولتوں والے رسول ہیں، یعنی ان کے جو احکام اور مسائل یہ بتلاتے ہیں اور جو قانون ان کا ہے اس میں بڑی نرمیاں ہیں، ہمارے یہاں تو سختی ہے، تو جا کے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی سزا جو بتلائیں زنا کی، تو جیسے اور چیزوں میں سہولت رکھی اس میں بھی انہوں نے کوئی نرمی اور سہولت بتلائیں گے۔ اگر انہوں نے نرمی اور سہولت بتلا دی تو ہم اس کو لے لیں گے اور کہہ دیں گے بھئی نبی کے جو مدینے میں ہمارا چونکہ ایگریمنٹ ہے اور حکومت انہی کی ہے، لہذا انہوں نے جو کام نے اس پر عمل کیا، ہم پابند ہو گئے۔ لیکن اگر انہوں نے نرم والا قانون نہیں بتلایا، نرم قانون، اور وہی بات کی جو ہمارے یہاں بھی ہے، تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اس لیے وہ آپ کے پاس آئے تو جناب آپ نے فرمایا میرے پاس کہاں کو آیا؟ تمہارے یہاں تو مذہب میں لکھا ہوا ہے، تم اپنے مذہب کے مطابق کیوں نہیں تم اس کی سزا دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ منہ کالا کر کے گدھے بٹھا کے اور شہر بھر میں گھما دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے یہاں یہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس میں کسی نے آپ کو بتلا دیا کہ یا رسول اللہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ غلط ہے، اصل جو حکم ہے وہ ہے سنسار کرنے کا، لہذا یہ انہوں نے غلط بات کہی ہے۔ آپ نے انہی لوگوں کو بلا کر کہہ دیا کہ بھئی تمہارے یہاں تو حکم یہ ہے لہذا تم سنسار کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں، غلط ہے یہ بات۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا فلانا آدمی جو ہے تم اس کو کیسا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو بڑا زبردست عالم ہے، ہمارا سب اس پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اس جیسا تو کوئی آدمی ہم میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ جو مسئلہ بتلائے تو وہ صحیح ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو صحیح ہوگا۔ آپ نے بلوا لیا اس کو، وہ آیا یہودی عالم، آپ نے اس کو کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں اللہ کی کہ یہ بتاؤ کہ یہ حکم کیا ہے اس مسئلے میں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے اب اللہ کی قسم دے دی تو میں بتلا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں رجم کرنا ہی ہے، سنسار کرنا۔
اس کے بعد آپ نے کہا کہ تمہیں اللہ کی مار یہ بتلاؤ تو پھر آخر تم یہ الٹے سیدھے مسئلے کہیں کو بتلاتے ہو؟ جب تمہارے یہاں اصل مسئلہ یہ ہے تو پھر یہ کیوں چل پڑا ہے یہ کہ منہ کالا کر کے گدھے بٹھا کے اور شہر میں گھما دیا جائے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ مسئلہ تو ہمارے یہاں بھی یہی تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شہزادے نے زنا کیا، مسئلہ جب عدالت میں آیا، مذہبی عدالت میں، تو یہ ہوا کہ اس کو جو ہے سنسار کیا جائے گا، قانون شریعت۔ تو بادشاہ کہ چونکہ اکیلا بیٹا تھا، اس نے بہت زور لگایا کہ بھئی کسی طرح سے اس کی جان بچ جائے، اور بڑی رشوتیں دے دلا کر کے اور قاضیوں کو اس بات کے لیے تیار کر دیا کہ بھئی اس کو دوسری سزا جو بھی دینا چاہو دے رہا ہوں مگر اس کی جان بچ جائے۔ آخر انہوں نے تخفیف کر دی اس سزا میں، اور یہ ہوا کہ منہ کالا کر کے گدھے بٹھا کے شہر میں گھما دو۔ یہ چلتا رہا، لیکن عام لوگوں کو زنا کی سزا یہی دی جاتی رہی، سنسار کرنا۔ کچھ دن کے بعد انقلاب زندہ باد کے نعرے لگنے لگے، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا مطلب ہے، ہماری جان کو فری کی ہے کہ اوروں کو تو اس طرح کی سزائیں دی جائیں، اور اگر کوئی عمرا اور سلاطین کے اندر ایسی حرکت ہو جائے تو ان کی جان بخشی کر دی جائے۔ تو اب جب انقلاب زندہ باد ہونے لگا تو پھر تنگ آ کر کے لوگوں نے کہا کہ سبھی کے واسطے پھر یہ قانون ہے۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ظاہر ہے کہ جس حکم شریعت پر انہوں نے مٹی ڈال دی تھی، پردہ ڈال دیا تھا، آپ کی وجہ سے آ کر وہ کھلا ہے۔ تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کھول کر بیان کرتا ہے بہت سی باتوں کو جن کو تم نے چھپا رکھا تھا کتاب میں، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں کو تو نظر انداز کیا ہوا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ یہ آیت جو ہے نور، اس کے معنی تو ظاہر ہے کہ روشنی کے ہیں۔ سوال یہ کہ اس سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد ایک طبقہ اس سے مراد لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ خیر اگر اتنا ہی ہو کوئی اشکال نہیں، اور مفسرین میں بعض نے بھی ایک رائے دی ہے، اس سے مراد آپ کی ذات ہو سکتی ہے، لیکن آگے چل کر کے لوگوں نے اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لی جائے تو جن مفسرین میں جن علماء نے یہ بات کہی ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بحیثیت نبی کے، آپ کی شان جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نور ہیں، روشنی ہیں۔ آپ کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد وہ جہالت کا اندھیریاں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں اور علم کی روشنی پھیل گئی۔ نبی جب آتے ہیں دنیا میں، شریعت آتی ہے ان کے ذریعے سے، تو ظاہر ہے کہ علم پھیلتا ہے اور جہالت دور ہوتی، یہ مراد ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے آگے چل کر یہ ہوا کہ آپ کو نور کہنے کے معنی یہ لیے کہ آپ انسان ہی نہیں تھے بلکہ نور سے آپ کی تخلیق ہوئی ہے، اور یہ ان کی آپ کی اصل حقیقت ہی کو بدلا۔ یہ وہ بات ہے کہ جو کتابوں میں نہیں ملتی ہے، اور پھر دوسرے کہ اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال ہے اس پر فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہ مانا جائے اور بلکہ یہ کہ نور کوئی اور مخلوق مانا جائے تو پھر کیا کمال ہے؟ فرشتے جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ صاحب وہ کام کرتے ہیں کہ جو عام انسان نہیں کر سکتے تھے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ نے ان کو ایسی مخلوق بنا دیا ہے تو اللہ ان سے جیسے کام لیتا ہے وہ کام کر سکتے ہوں کہ جو انسان نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں جنات بھی وہ کام کر لیتے ہیں کہ جو انسان نہیں کر سکتے۔ قرآن شریف کے اندر جنات کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسی ایسی تعمیریں اور ایسی ایسی وہ جو تصویریں بناتے تھے اور بڑے بڑے جو ہیں دیگیں وہ تیار کرتے تھے، اور کیا کیا جو انسانوں کے بس کا کام نہیں تھا وہ جنات سے لیا جاتا تھا۔ تو فرشتوں کو تو اللہ نے اور بھی زیادہ طاقت دی ہے۔ 2 فرشتے آئے اور لوط علیہ السلام کی قوم جہاں آباد تھی وہ پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر کے اور پٹخ ڈالا 2 فرشتوں نے، تو ان میں تو یہ طاقت ہے۔ لہذا اگر کوئی فرشتہ جو نور، اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، نور میں یہ طاقت ہے، تو نور سے اگر کوئی مخلوق ہو وہ اگر نہیں کھاتا نہیں پیتا کیا کمال کی بات ہے؟ فرشتوں کو بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ نہیں سوتا تو کیا کمال کی بات ہے؟ فرشتے بھی نہیں سوتے ہیں۔ غرض ہے کہ ایک مخلوق ہی اگر الگ مان لیا جائے
تو ہمارا جواب تو یہ ہے کہ بھئی اگر یہ نہیں کھاتا تو ہم تو انسان ہیں، ہم کو تو بھوک لگتی ہے، لہٰذا ہم سے نہیں روزہ رکھا جاتا. اگر یہ نہیں پیتا تو نہیں پیتا اس لیے کہ اللہ کا مخلوق ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم کو پیاس لگتی ہے، ہم سے نہیں پیاسا رہا جاتا. ہمارا جواب یہ ہوگا. لیکن قرآن حکیم نے اس بات کو صاف کر دیا کہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ انسانوں ہی میں سے بھیجے ہیں، اور یہ بھی انسانوں میں آیا انہی کے اندر سے، تاکہ تم ان کی پیروی کرو. دیکھو یہ کس طرح پر تکلیف اٹھاتے ہیں. تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا تکلیف اٹھاتے وقت کہ ہم کس طرح سے تکلیف اٹھائیں، ہم تو انسان ہیں. تو حاصل یہ ہوا کہ آپ کا نور ہونا درست، مگر نور ہونا جو ہے وہ ایک وصف ہے کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد روشنی پھیل گئی، جہالت دور ہو گئی، اور یہ بالکل درست ہے. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ نور سے مراد جو ہے وہ کتاب ہی ہے جو آگے آ رہی، یعنی یہ عطف جو ہے دراصل تفسیری ہے. عربی کے اندر اور ہر زبان میں کنجنکشن لیٹر جو ہوتا ہے تو اس کے پہلے اور اس کے بعد جس کے بیچ میں کنجنکشن لیٹر آ رہا ہے، عام طور پر تو وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، مختلف، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کنجنکشن لیٹر جو ہے یہ ایکسپلینیشن کے لیے آتا ہے، تفسیر کے لیے. اس کو عطف تفسیری کہتے ہیں. تو یہاں عطف تفسیری ہے، اور نور پہلے وصف لا کر پھر ذات لائی گئی تاکہ اور زیادہ وضاحت ہو جائے. تو نور اور کتاب دونوں ایک ہی ہیں، یہ عام مفسرین کا کہنا ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. تو اللہ اس کے ذریعے سے، اور یہاں آگے جو بات ہے یہدی بہ اللہ، یہاں ہی جو ہے یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اور یہ سنگولر ہے. اگر نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتی بالکل ایک دوسرے سے الگ، تو پھر یہاں جو ضمیر اور پروناؤن ہے یہ پھر سنگولر نہ آتا بلکہ تثنیہ کا آتا، بہما آتا، یہدی بہم اللہ. لیکن یہدی بہم اللہ کے بجائے یہدی بہ اللہ لانا، یہ اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ جو عام مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہاں نور اور کتاب دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، تو آگے کا لفظ اسی بات کی گویا تائید کرتا ہے. یہدی بہ اللہ، اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو کتاب ہے وہ نور ہے، جو نور ہے وہ کتاب ہے. تو اس کتاب جو ہے وہ اس کا وصف ہے نور ہونا، کہ قرآن حکیم کی وجہ سے دنیا میں روشنی پھیلی ہے. اور یہ صرف قرآن حکیم ہی کا وصف نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم میں تورات کو بھی نور کہا گیا، قرآن حکیم میں انجیل کو بھی نور کہا گیا، اس لیے کہ اللہ کی ہر کتاب دنیا میں آ کر کے وہ روشنی ہی پھیلاتی ہے. یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے کہ جو اس کی مرضیات پر چلیں، اور رہنمائی کدھر کی فرماتے ہیں؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی. آپ کہیں گے جو اللہ کی مرضی پر چلا اب اس کو کس رہنمائی کی ضرورت پڑے گی؟ رہنمائی کی ضرورت تو پہلے ہے، جب مرضی پر چلنے لگا تو اب کیا ضرورت رہ گئی رہنمائی کی؟ بات اصل یہ ہے کہ ہدایت کا لفظ جو ہے، جس کا میں نے ترجمہ رہنمائی کیا، تو ہدایت جو ہے اس کے دو درجے ہیں. ایک ہدایت ہے جس کو میں نے ترجمہ رہنمائی کا کیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں اراءۃ طریق، راستہ بتلا دینا کہ بھئی یہ راستہ چلے جاؤ. ایک یہ بھی ہدایت ہے، اس کو فارسی میں رہنمائی کہتے ہیں. دوسری ہدایت کا دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ وہ ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا. تو یہ دونوں جو ہیں ہدایتیں ہی کہلاتی ہیں. اسی واسطے قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں یہ نہیں ہوگا، اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیں گے، اللہ ہدایت دے سکتے. وہاں اس ہدایت سے مراد راستہ بتلانا نہیں ہے، ورنہ تو پھر نبی کیوں دنیا میں آئے تھے. وہاں اس ہدایت سے مراد ہے منزل تک پہنچا دینا. تو منزل تک پہنچا دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ کسی کا بھی کام نہیں. ہاں نبی کا کام جو ہے وہ راستہ بتلانا ہے. تو یہاں جو ہے وہی اللہ کا جو اصل جو ہے منزل تک پہنچا دینا، وہ ہے وہی مراد ہے کہ اللہ ہدایت دیتے ہیں اس شخص کو جو اس کی مرضی کے مطابق چلے سبل السلام کی. یہدی ویخرجہم من الظلمات الی النور، سبل السلام یہاں کہا گیا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ سبل کا لفظ جو ہے اس میں
بہت کم مفسرین نے کلام کیا ہے، لیکن میں بتلاؤں کہ اس سے اسلام کی وسعت معلوم ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ مسلمانوں نے مختلف راستے کہاں سے بنا لیے، ایک جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک جو ہے وہ ٹانگیں الگ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا ٹانگیں جوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، تیسرا جو ہے جمع بین الصلاتین کر رہا ہے، چوتھا جو ہے وہ جمع کا قائل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک کے یہاں وضو اس طرح ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا کے یہاں نہیں ٹوٹتا، یہ کیا ہے؟ اسلام تو ایک ہی ہے۔ تو سبل کا لفظ لائے ہیں سبیل کے مقابلے میں، اور سبل جو ہے یہ پلورل ہے، سبیل جو ہے سنگولر ہے، راستے۔ معلوم ہوا کہ اگر جزئی طور پر اختلاف بھی ہو جزئیات میں، لیکن اگر اصول جو ہیں وہ متحد ہیں تو اس کو دین مختلف نہیں کہا جائے گا۔ جزئیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توسع رکھی، گنجائش رکھی ہے اس میں سہولت کی وجہ سے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ جہاں تک سلام کا لفظ ہے، سلامتی، تو معلوم ہوا کہ جو اسلام جو ہے وہ خود دین السلام ہے، اور جس منزل کی طرف اسلام پر چل کر کوئی چلتا ہے وہ بھی منزل السلام ہے، دار السلام جنت کو کہا جاتا ہے۔ اور اسلام جو ہے یہ خود اس کا روٹ ورڈ جو ہے سین لام میم سلم ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، وہاں روٹ ورڈ لایا گیا۔ تو جس میں سلامتی اور پیس اور امن، اس امن اور پیس کا یہ معنی نہیں کہ بھئی کافر بھی آ جاؤ تم بھی اپنے، اور تم مشرک بھی آ جاؤ، سب آ جاؤ، سب برابر کے ہو گئے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اسلام کے نظام کو اگر اپنا لیا جائے تو مسلمان بھی چین سے زندگی گزاریں گے، اور کافروں کو بھی دنیا میں کوئی کسی طرح کا خطرہ مسلمانوں سے نہیں رہے گا اگر اسلام کے نظام کو قائم کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا کہ تلواروں کو ہاتھ میں لے کر کے اور گلے پر رکھ کر کہا جائے کلمہ پڑھ، کبھی نہیں ہوا۔ یہ تو پروپیگنڈا ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ اصل جو ہے وہ لا اکراہ فی الدین جو قرآن شریف میں کہا گیا، یہ پیش نظر رہا۔ زبردستی دین میں کوئی نہیں ہوگی۔ اگر زبردستی ہوتی تو پھر ایک ہی راستہ تھا، یا کلمہ پڑھو یا تو جان سے مار دو ساری دنیا کو۔ لیکن یہ ذمی کا مسئلہ کہاں سے چلا؟ ذمی کا مسئلہ جو ہے اس کو الاؤ کیا جانا، اس کو جو ہے رکھا جانا دین میں، تو معلوم ہوا کہ دین کے قبول کرنے میں اکراہ اور زبردستی نہیں ہوگی۔ وہ ذمی کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کو بھی جب بدنامی کرنا ہے، بدنامی کرنے کا فیصلہ کر لیجیے تو آدمی اچھے لفظ کو بھی غلط معنی میں استعمال ہو۔ تو اب ذمی کے لفظ کو بھی لوگوں نے بدنام کیا کہ صاحب دیکھا آپ نے، یہ جو ہے اگر مسلمان نہ ہو تو ان کو سیکنڈری سٹیزن قرار دیا جاتا ہے، نمبر 2 کا شہری۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جو ذمی ہیں وہ ذمے سے ہے۔ ذمہ کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی لینا۔ اسلامی حکومت میں اگر کوئی شخص اپنے عقیدے کو بدلنے کو تیار نہ ہو، جو بھی اس کا عقیدہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا، وہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوتا، میرا جو دین ہے، جو میرا مذہب ہے، میں اسی پہ رہنا چاہتا ہوں، تو اسلامی حکومت کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو مجبور کرے کہ نہیں تم تو مسلمان ہو گئے اور نہیں تو ہمارا ملک چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حکومت جو ہے رسپانسبل ہوگی اس انسان کی، یہ ہے وہ ذمہ ہونا۔ اب چونکہ رسپانسبل ہوئی ہے کہیں کی، اس کی جان کی، اس کے مال کی، آزادی کے ساتھ یہ سارے کام کرے گا، تو اب اس کے جان اور مال کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے کہ اس کا کوئی بال بھی کبھی نہیں کر سکتا، اس پر ٹیکس لگایا گیا۔ اس ٹیکس کو جزیہ کہا گیا، تو یہ جزا سے ہے۔ جزیہ اگر دیکھا جائے وہی لفظ، روٹ ورڈ تو ایک ہی ہے، یعنی بدلہ ہے۔ دراصل کس بات کا بدلہ ہے کہ بھئی جب تم ہمارے میں سے نہیں ہو، تم غیروں میں سے ہو، تم رہو گے جب ہمارے ملک کے اندر، تو تمہاری جان اور مال کی حفاظت پر آخر ہماری مشینری اور ہمارے ریسورسز جو بھی خرچ ہوں گے اس پر خرچ آتا ہے، تم دو اس کو۔ ایسا ہی ہے جیسے آپ ہوٹل میں جا کر ٹھہرتے ہیں، تو ہوٹل میں جا کر ٹھہرتے ہیں تو آپ کچھ پے کرتے ہیں کہ نہیں پے کرتے؟ یہ تو نہیں فری میں آپ ٹھہر کے آ جاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ رشتہ دار ہے؟ تو اسی طرح سے اسلامی مملکت کے اندر ایک غیر مسلم جو ہے اس کو ٹیکس دینا، مسلمان تو اس کا تو ہے ہی وہ وطن، اس کا تو وہ گھر ہے، لہذا اس سے نہیں ٹیکس لیا جائے گا اس کی جان اور مال کی حفاظت کا، لیکن غیر مسلم سے کہا گیا تم ٹیکس دو، ہاں رہو۔ تو یہ ہے وہ صورت۔ تو معلوم ہوا
کہ دنیا میں اگر اسلامی نظام قائم کیا جائے تو اس میں جو مسلمان ہیں وہ بھی چین سے رہیں اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی چین سے رہیں. یہ سلام کے معنی. تو ہو گیا کیا؟ اللہ اکبر. اچھا، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور نکال دے گی یہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نکال دیں گے اندھیریوں سے اجالے کی طرف اپنے حکم سے، اور رہنمائی فرمائیں گے صراط مستقیم کی. 2 رکوع پڑھے تھے، کیا عجیب بات ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. آیت نمبر 14 سے نصارہ کا، عیسائیوں کا ذکر شروع ہوا، یہودیوں کے تذکرے کے بعد اب یہاں سے فرماتے ہیں آیت نمبر 17 سے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. حقیقت یہ ہے کہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ بس مسیح ابن مریم ہی ہیں، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں، جو اللہ ہیں وہ مسیح ابن مریم، جو مسیح ابن مریم وہی اللہ، تو خدا ان کو بنا دیا. اصل میں جو چیز وجہ بنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، شاید میں نے پہلے بھی بتلایا ہوگا کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو ہیں وہ ان کو صحیح نظر کے ساتھ نہیں دیکھا گیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ دھوکہ کھا گئے. معجزات ان کے ایسے تھے کہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، نہ کرنے کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کیے. کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات محض حیرت انگیز ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ وہ جو کام اللہ کے کرنے کے ہو سکتے ہیں ان سے متعلق ہے، اس زمرے میں آتے ہیں. مثلا یہ کہ لا علاج مریضوں کو تندرستی دینا. بھئی ایک تو صورت یہ ہے کہ بیمار عام بیمار ہیں، بغیر علاج کے اس کو آرام ہو گیا. لا علاج مریض ہیں اور ان کے لیے نہ کوئی دوا ہے اور بھی کچھ نہیں، کچھ جھاڑ پھونک بھی نہیں. چلو بھائی جن چیزوں کا علاج دواؤں سے نہیں ہوتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جھاڑ پھونک میں بڑی طاقت ہے، تو لہذا اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے ناموں کو پڑھ کر کے یا اس سے دعائیں مانگ کر کے جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو ٹھیک ہو ہی جاتا ہے. اسی واسطے سورہ القیامہ میں بھی فرمایا
کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. بات یہ نہیں ہے کہ جب نلخڑے میں آ کر کے روح اٹک جائے گی، جان اٹک جاتی ہے، اور اس وقت کہتے ہیں بھائی کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بھائی اب چل چلاؤ کا وقت ہے. معلوم ہوا کہ موت بالکل سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے. دیکھ جو سامنے جو لوگ موجود ہیں، تیماردار گھر والے، اور اس وقت یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہ حکیم کا کام رہا نہ ڈاکٹر کا کام رہا. اس وقت تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ ہی بچائے سو بچے گئے. تو کہتے ہیں کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. تو جھاڑ پھونک بھی ایک تدبیر کے درجے کی ایک چیز ہے. تو اگر جھاڑ پھونک کے ذریعے سے لا علاج مریضوں کو صحت ملتی، وہ بھی ایک کمال کی بات تھی. مگر یہ کیا بات ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسے مریض جن کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہوتا تھا، ان کو لایا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر ہاتھ پھیر دیا، لیجیے وہ ٹھیک ہو گئے. یہ تو نہ کوئی تدبیر ہے نہ کوئی علاج ہے، یہ کیا چیز ہوئی؟ اور نہ صرف یہ ہے کہ صاحب کچھ دیر لگے، جھاڑ پھونک کے بھی اثر پہ دیر لگتی ہے، ایک دن لگے، 2 دن لگے، 3 دن لگے. لیکن جو آیا تھا چارپائی پہ جس کو ڈال کے لایا گیا اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چلتا بنو، وہ چارپائی اٹھا کے لے کے چلتا بن رہا ہے. بھئی یہ کیا بات ہو گئی؟ اس سے آگے بڑھ کر جو مر چکے ہیں، مردہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قوم کھڑا ہو جا، اور وہ کھڑا ہو گیا. مرا ہوا انسان کئی دن کا مرا ہوا ہے، وہ کھڑا ہو گیا. تو مردہ کو زندہ کرنا یہ کسی انسان کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ باکمال سے باکمال انسان کا بھی کام نہیں. وہ ہی الموت باذن اللہ، قرآن شریف میں بھی کہا گیا مردوں کو زندہ کرتا ہوں میں. اسی طرح سے کہ مٹی کی چڑیاں بنائی اور پھونک ماری، وہ اڑی چلی جا رہی ہیں. یہ تو تخلیق ہے، اور تخلیق جو ہے یہ اللہ کا کام ہے. تو یہ اگر کاموں کو دیکھا جائے تو جو کام اللہ کے کرنے کے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام اگر کر رہے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے. یہ تو وہ ایک کرنے کے کام جو ہیں وہ ہیں. جہاں تک علم کا تعلق ہے، یہ بات مسلم ہے کہ اللہ کو علم کامل حاصل ہے. اللہ کے پاس ہے یعلم ما تخفون وما تعلنون، وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں بتلا دوں گا تم گھر کے اندر کیا تو تم کھا کے آئے اور کیا چھوڑ کے آئے. یہ تو غیب کا علم ہو گیا. تو علم غیب کا ہے اور کام ایسے ایسے ہیں. ان کو دیکھ کر کے لوگوں نے یہی کہا یہ تو یہ خدا ہیں، اور خدا نہیں ماننے کو تیار ہو تو خدا کا بیٹا تو کہی دو. لیکن جو چیز جس کو میں نے کہا کہ جس نظر سے دیکھنا چاہیے تھا اس نظر سے نہیں دیکھا. قرآن شریف لوگوں کی نظر کو گھما رہا ہے. کہتے دیکھو حقیقت کو، تم نے جہاں یہ چیزیں دیکھی وہاں یہ کیوں نہیں دیکھا؟ کانا یاکلان الطعام، کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جن کو تم نے خدائی میں شریک کر دیا، تم نے یہ کیوں نہیں دیکھا یہ کھانا کھاتے؟ ظاہر ہے کہ کھانا کھانا یہ دلیل ہے ضرورت مند ہونے کی، حاجت مند ہونے کی. بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھا رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے تو پانی پی رہے ہیں. جب حاجت ہوئی تو وہ مخلوق تو ہو سکتی، خالق نہیں بن سکتا. وہ عابد تو بن سکتا ہے، معبود نہیں بن سکتا. اس لیے کہ معبود اور خالق تو وہ ذات ہے، سب اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں اور کسی چیز کا محتاج نہیں. اسی طرح سے یہاں یہ بات دوسرے ایک دلیل لائی جا رہی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ نظر نے اس بات کو جس طرح دیکھنا چاہیے تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اس طرح نہیں دیکھا. تو یہاں ایک دوسری بات فرماتے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کفر کیا انہوں نے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہی ہیں. آپ کہیے کہ فمن یملک من اللہ شیئا،
اگر اللہ ارادہ کریں کہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ حضرت مریم کو ہلاک کر دیں تو پھر بتاؤ کہ اللہ سے ان کو بچانے والا کون ہو سکتا ہے؟ عجیب دلیل دی۔ چنانچہ حضرت مریم کا انتقال ہوا، اگر وہ خدائی میں شریک ہیں تو مری کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بقول کہ صاحب وہ سولی پر چڑھا دیے گئے، تو وہ کیوں چڑھ گئے سولی پر؟ کیوں ان کو شہید کر دیا گیا؟ اس کے لیے انہوں نے نکالا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کفارہ کے طور پر چڑھا دیا تاکہ سارے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایک غلطی کو نبھانے کے لیے دوسری غلطی کو نبھانے کے لیے تیسری غلطی، غلطیوں کا ایک سلسلہ ہے جو چلا جا رہا ہے، لیکن حقیقت جو ہے اگر اس کو پکڑ لیتے تو کوئی بھی پریشانی نہ ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کہیے کہ کون ہے مالک کس ذرا بھی اگر اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے، اور ساری دنیا میں بھی اگر کسی کو ہلاک کرے تو کوئی ہے جو بچانے والا ہو؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ ہوں، یہ تو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہی تو ہیں۔ جب ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ملک میں ہیں اور تو پھر جو مملوک ہے وہ شریک کیسے ہو سکتا ہے مالک کی ملکیت میں؟ مملوک جو ہے، تو اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی اسی ملکیت میں آ جاتے ہیں جس طرح سے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں۔ یخلق ما یشاء، وہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر چیز کو پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، جن چیزوں کو اللہ نے منظور فرمایا بطور معجزے کے ان سے ظاہر ہونا، وہ اسی حد تک ہوا۔ اس سلسلے میں یہ بات کہ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے، یہ مضمون میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھئی معجزہ تو کہتے ہی اس کا ہے جو حیرت انگیز ہو، جس کی کوئی مثال نہ لائی جا سکے۔ معجزہ کہ اس کی مثال پیش کرنے سے ساری دنیا کے لوگ عاجز آ جائیں، اس کو معجزہ کہتے ہی اسی واسطے۔ لیکن وہ فعل دراصل اس نبی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ جب چاہے وہ کمال دکھلا دے، بلکہ جس وقت کمال دکھلایا جا رہا ہے اس وقت بھی اس کو پتہ نہیں کہ میں کمال دکھلا سکوں گا نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ کمال دکھلاتے ہیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور کہا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو قال هِيَ عَصَايَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری لاٹھی ہے۔ کیوں پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کو معلوم نہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ کو معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے، لیکن ذہن کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا ذہن غافل نہیں رہنا چاہیے، تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ کیا ہے، کیونکہ وہ جس وقت وہاں پہنچے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور جو اس وقت شکل یعنی کوئی یہ کہ جو نقشہ بن رہا ہے وہ یہ کہ اس آگ کو لینے کے لیے پہنچے تھے جس کی روشنی دور سے نظر آ رہی تھی۔ یہاں کے جو دیکھا وہ یہ کہ درخت ہرا بھرا ہے، روشنی تو ایسی جیسی آگ میں سے نکل رہی مگر درخت تو جل نہیں رہا ہے، یہ کیا ہے؟ پھر آواز آئی، آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کی کوئی سمت نہیں تھی، یہ نہیں کہ درخت کے اندر سے آواز آ رہی تھی، آواز آ رہی لیکن وہ کدھر سے آ رہی نہیں معلوم ہے۔ ایسی جب صورت ہو تو ظاہر ہے کہ آدمی اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوتا، میرے ہاتھ میں کیا ہے ذہن میں بھی نہیں رہے گا۔ پوچھا گیا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، ذہن کو متوجہ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہی عصایا، میری لاٹھی ہے۔
پھر اور دل میں ڈالا گیا تو کہا اتوکل علیہا، میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، جس سے میں پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے واسطے۔ معلوم ہوا پورا ذہن متوجہ ہے کہ جو لاٹھی تھی وہی ہے میرے ہاتھ میں، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب کہا گیا قال القیا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو اب تم ڈال دو۔ فالقاها، موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو ڈال دیا۔ فاذا هي حیۃ تسعى، وہ تو ایک پھنپھناتا ہوا سانپ بن گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اگر ذہن کو پہلے سے متوجہ نہ کیا جاتا تو ہو سکتا تھا یہ سمجھتے کہ یہ سانپ کہیں سے آ گیا ہے، جھاڑیوں میں سے نکل کے۔ لیکن جب کہا گیا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، لاٹھی ہے، کیسی لاٹھی ہے؟ کہ وہ لاٹھی ہے جس میں یہ کام کیا کرتا تھا، اب اس کو ڈالو۔ اور کہا گیا اب یہ وہ سانپ بن گیا۔ فرماتے قال خذها، اس کو پکڑو، ولا تخف، ڈرو نہیں۔ یہ ڈر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھے، اسی کی اجزا بنی ہے، لیکن یہ خوف طبعی ہے جو ہر انسان کو ایک ڈراؤنی چیز دیکھ کر ہونا چاہیے۔ اگر ڈراؤنی چیز کو دیکھ کر آدمی ڈرے نہیں تو کہیں گے پاگل معلوم ہوتا ہے، حواس خراب ہو گئے اس کے۔ سردی کی حالت میں سردی لگنا، گرمی کی حالت میں گرمی لگنا، خوشی کے وقت میں خوش ہونا، غم کے وقت میں غم ہونا، ڈر کے وقت میں ڈر ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طبعیات ہیں۔ اگر اس کے مطابق ہو تو کہتے ہیں کہ یہ انسان صحیح ہے، اگر اس میں گڑبڑ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ اس کو تو سردی میں گرمی لگ رہی ہے، گرمی میں سردی لگ رہی ہے، یہ تو خوش ہونے کے وقت میں رو رہا ہے، یہ غم ہونے کے وقت میں ہنس رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تو حالت ہے کہ خوشی کے وقت میں خوش بھی ہو رہے ہیں، غم کے وقت میں غم بھی ہے، کہ جب صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو چشم مبارک سے آنسو بھی ڈھلکے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ عام جو حالات انسانوں پر طاری ہوتے ہیں انبیاء پر وہ نہیں، خوف بھی ہے۔ لیکن فرمایا قال خذها ولا تخف، ڈرو نہیں، سنعيدها سيرتها الاولى، ہم اس کو پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے، یعنی لاٹھی بن جائے گی۔ اچھا صاحب چلیے ہو گیا یہاں کا نقشہ۔ اب وہی لاٹھی لے کر موسیٰ علیہ السلام ہر جگہ چلتے پھرتے ہیں، فرعون کے دربار میں بھی وہی لاٹھی لے کے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جادوگروں سے مقابلہ ہے تو جادوگروں نے اپنا سوانگ جو ہے وہ ڈال دیا، رسیاں لکڑیاں جو کچھ لے کر آئے تھے اس پہ جادو منتر پڑھ کے جو ڈالا تو میدان پھٹ گیا، سپولوں سے وہ سارے پھنپھناتے سانپ بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں وہاں، کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی موجود ہے، اور لاٹھی کا کرشمہ دیکھ چکے ہیں کہ لاٹھی جو ہے اژدھا بن جاتی، کیوں نہیں ڈال دیتے لاٹھی؟ لیکن نہیں، لاٹھی نہیں ڈال رہے ہیں۔ وہی آئی کہ القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى۔ جب حکم آیا کہ اب ڈرو مت، جو تمہارے ہاتھ میں اس کو ڈال دو، سب کچھ نکل لے گی جو انہوں نے سوانگ بھرا ہے، اور تم ہی سربلند ہو گئے، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو گئے۔ یہ حکم آنے پر موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ڈالی، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جب وہ سارا سوانگ ان کا جو کچھ بھرا ہوا تھا جادو کا وہ سب جو ہے اس نے نگل لیا اس اژدھا نے، تو جادوگروں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ فن والا ہی تو سمجھتا ہے، ڈاکٹر سمجھتا ہے کسی دوسرے ڈاکٹر کے کمال کو، عالم سمجھتا ہے دوسرے عالم کے علم کو، تو جادوگروں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ جادو کی چیز نہیں ہے، کوئی اور ہی چیز ہے، آخر سجدے میں گر پڑے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اگر اختیار میں وہ معجزہ تھا تو ایک دفعہ جب دیکھ چکے ہیں کہ میری لاٹھی یہ کمال دکھانے لگی ہے، تو پھر جس وقت تھا اس کے کمال دکھانے کا کیوں گھبرا رہے تھے، کیوں پریشان تھے؟ ڈال دینی چاہیے تھی لاٹھی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے
یہ میری نہ تو میری لاٹھی کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، کمال تو اسی ذات کا ہے. تو وہ جب وہاں سے اشارہ ہوگا تو لاٹھی سانپ بنے گی یا جو بھی کچھ بنے گی، نہیں ہوگا تو نہیں بنے گی، تو ورنہ تو لاٹھی ہے یہ. اسی طرح سے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں ہیں، صف بندی کر دی، 313 مقابلے پر ہیں 1000 کے، تو صف بندی ہو گئی. ظاہر ہے کہ بے سر و سامانی ہے، ادھر سب کچھ سامان ہے. اب اللہ ہی اپنا کرشمہ دکھائے تو کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. ظاہر ہے کہ یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ میں آخری نبی ہوں اور اب قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں. اللہ کو تو میرے مشن کو کامیاب کرنا ہی ہے، میرے مشن کے فیل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تو جب ہوتا جب میرے بعد کوئی اور نبی آنے کا امکان ہوتا. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا